میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ شعر آج کے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کے لیے ہی کہا ہے. اس کے واسطے ذرا زور سے 30 کروڑ مسلمانوں کے واسطے. اس لیے کہ ہماری ایک دیکھیے معاشرے کے چند خصوصیات ہوتے ہیں. وہ خصوصیات جو ہے ملک میں اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں. ایسے یک ایک کر کے مسلمانوں کے خصوصیات ختم ہوتے جا رہے ہیں اور انہی خصوصیات میں سے ایک ہماری مادری زبان بھی ہے. اب مادری زبان اردو اب آسمان سے ٹپکتے ٹپکتے کھجور میں آ کے اٹک گئی ہے. بس 2-4 لوگوں کے حد تک محدود ہو چکی ہے. کتنے دقیق الفاظ ہیں یہ عوام تو دور کی بات ہے، اساتذہ بھی اس سے ناواقف رہتے ہیں. سمٹتی اردو زبان سمٹتی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب اس کی شیرینی، اس کی لطافت، اس کی فصاحت کی مد نظر، چونکہ مسلمان کا مزاج ہمیشہ پاکیزہ ہوتا ہے، بہتر چیز کا انتخاب کرنا مسلمان کی شان ہے. تو اس اعتبار سے اردو ہماری زبان نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے اسے اپنی مادری زبان قبول کیا. گو کہ یہ ہندوستانی زبان ہے لیکن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جب ہم اس کے طرف جانب جو ہے لپکے اور اس زبان کو اپنی مادری زبان کے طور پر قبول کیا تو یہاں سے لسانی تعصب شروع ہو گیا. لنگوسٹک لسانی تعصب یہاں سے شروع ہوا. اب یہ ڈاکٹر مدنہ منظر سے جا کے کہو کہ اردو تیری ہے کیا مسلمانوں کی، ایسا معاملہ ہے. تو اب اس کے ساتھ بھی تعصب شروع ہوا. حد تو یہ ہے کہ جب نیو ایجوکیشن پالیسی کا اعلان ہوا پچھلے 10 ماہ پہلے، NEP نیو ایجوکیشن پالیسی کا ہوا، دستور ہند کے اندر 21 زبانیں ہیں. 21 زبانوں میں اردو زبان بھی ایک ہے. تمام 21 زبانوں کو بھی 21-20 پر ایک زبانوں کو بھی ایکول رائٹس دیے گئے، درس و تدریس کے ایکول رائٹس دیے گئے. لیکن افسوس کی بات کہ اردو کو چھوڑ دیا گیا. پھر اس پر تحریک شروع ہوئی تو مجھے بڑی خوشی ہے، شفیق صاحب کی سرپرستی میں اور شفیق صاحب مل کے پورے ریاست کرناٹک کے اعتبار سے وہ کیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو سینٹرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، وہ ہیومن ریسورس نہیں شفیق صاحب، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے NEP کا. تو ایک ڈیٹ دیے تھے اگر وہ آبجیکشنز رہے تو ادارے والے دے سکتے ملک کے. بڑی خوشی ہے میں بھی شفیق صاحب 8-10 دن تک مل کو ریاست کے مختلف اداروں سے آبجیکشنز کرائے. دوسرے ریاست کے بھی لوگ اپنی طور کے پر ووٹ ڈالنے کے بعد میں پھر اعلان ہوا کہ باقاعدہ NEP میں اردو کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس کا اعلان ہوا، اخبارات میں بھی ہم نے بہت سارے اس سلسلے میں دیے تھے. پتہ نہیں کون اخبار پڑھ رہے ہیں کون نہیں پڑھ رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں. اب اندازہ اسی وقت لگا سکتے ہیں اس زبان کی کیا حالت ہے جب اردو اساتذہ کے ہاتھ میں انگریزی پیپر آ جائے تو یہ زبان بچنے کی کیا امید کر سکتے ہیں. زبانوں کے گھروں کے اندر ہمارے دکنی اردو بولنا شروع کر دیں، اگر کوئی فصیح اردو بات کرے ہماری سمجھ میں نہ آنے لگے تو اب یہ اردو کا مستقبل کہاں تک جائے گا یہ سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے. تو چلیے جیسا نثار صاحب نے کہا بڑی بڑی وسیع محفلیں منعقد ہوتی. اب یہ محفل محدود سمٹتے 10, 20, 25, 50 افراد کی حد تک محدود ہو گئے. بحیثیت اردو اکیڈمی رکن کے میں سمجھتا ہوں 500 مشاعرہ کرایا تھا میں. 1 ہی سال کا وقفہ ملا. ایک عرصی قلعے میں ایک مشاعرے میں ہمارے محترم علم صاحب بھی شامل تھے. نثار تمہیں آئے تھے کیا مشاعرہ ہو؟ میرا نہیں سب دوسرے میری کوشش تھی کہ کولار ضلع کے شعراء دوسرے اضلاع میں بھی جا کے مشاعرہ پڑھیں. اس کی میں نے بہت زیادہ کوشش کی اور کامیاب بھی رہا. تو بہرحال
जैसे मैंने शेर कहा था, मफहूम शराब व शीर लिए जब आंख उठाई जाती है, कुछ होश भी है बेदारी का, कुछ नींद से आई जाती है। हमारे जो खुसूसियात खत्म हो रहे हैं, बस यूं ही बैठते हैं निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के तहत, 2-4 मिनट के लिए अफसोस जाहिर कर लेते हैं, फिर उठ के चल जाते हैं। तो इन्हीं हालात में अल्लामा इकबाल ने कहा था, सबक फिर पढ़ सदाकत का। सबक पढ़ने के लिए नहीं बोले, सबक पढ़ सबक सदाकत का नहीं बोले, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने खोए हुए असासे को हासिल करने के लिए लिल्लाहियत के जज्बे के तहत काम करें। बहुत बहुत जरूरत है। बस गए, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे शबीर साहब इत्मीनान से हैं। इस हद तक जब अब हम महदूद हो गए तो धुतकार दिए गए। आज हमारा वो क्या चीज है, एक शायर ने कहा था, नहीं तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। अब उसे यूं, अल्लामा इकबाल के शेर को यूं पलट के पढ़ना है, अब तो हमारी दास्तां भी ना रही दास्तानों में, ना रही। तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, नहीं अब तो हमारी दास्तां भी नहीं है दास्तानों में। यूं पढ़ने की जरूरत है। तो कम से कम यहाँ पर चूंकि ज्यादा तकरीर का मौका नहीं है, हो सकता है कि सदर मोहतरम नाराज भी हो सकते हैं। मुख्तसर करते हुए इतना कहूँ कि जो भी काम हम करें, मिल्लत की बका का जज्बा लेकर अगर काम करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल यहाँ पर रोशन ना सही, कम से कम काबिल रहम तो हो सकेगा। वरना मैं नहीं समझता कि हमारे आने वाले नस्लें हमारे लिए यकीनन बदुआ देंगी। तो हजरत चलिए, एक अच्छी महफिल मुनक़िद की आप लोगों ने। मैं सदर मोहतरम जनरल शफीक साहब का और रेशमा तलब का भी बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर बुलाए, हमारी इज्जत अफजाई की, चाय पानी वगैरह भी दिए, और उससे बड़ी बात ये कि शोरा की ज़बान से उर्दू के अच्छे कलिमात भी सुनने का, यहाँ पर अशार भी सुनने का मौका मिल रहा है। शुक्रिया अदा करते हैं।